ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا، کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منکا، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں تو وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں تو وہ جھوٹ میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں، حرام راستوں پہ چلے گئے۔ روٹی کی تو کھاوی ہے، بچنوں کی تو پالی ہے۔ اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ، بولو رب العالمین، الحی زندہ، موت سے پاک، القیوم ساری کائنات کو قائم کرنے والا۔ میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا۔ آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کی اونٹنیاں عزبا جدعا شہبا، آپ کے گھوڑے ورد یاسوب یعبوب لحیف لزاز تراز سقب سبحہ، یہ سب عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری کی۔ جنگل سے آواز آئی ہا نحنو، ادھر آؤ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ گائے بکریوں نے کہا ہم آہوان صحرا، سر خود نہاد برکف بامید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ اور جب اس کو قبر میں اتار دیا تو آپ پہنچے تو کہ اس کو باہر نکالو، باہر نکالا، اپنی گود میں سر رکھا، لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر 100 منافق مسلمان ہوئے۔ اس کے بہت بڑا کام ہے، گھروں کو اجاڑنے والی ہے اس کا غلط استعمال، گھروں کو آباد کرنے والی ہے اس کا میٹھا استعمال۔ میٹھے بول میں جادو ہے، غیبت، جھوٹ، گالی، بہتان، تانے، طنز، یہ زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اگے رکھ دو، اگے جے تو چھاپر لب گیا پھر آپ چھاپر چ پا لانی ہے، جے نہ لبیا تو پھر اگے کتے رکھاں گے، حساب لاواں گے۔ لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیو دوستو، میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن، یہ اعزاز بخشا، لیکن اس میں ایک عجب نقص ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا بالکل جاہل۔ تو باقی جتنی مخلوق ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ وقدرہ، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، اسے ہدایت دی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔
انسان جاہل پیدا لا تعلمون شیئا، کیونکہ یہ اس کا امتحان ہے تو اس کے آگے دو راستے کھول دیے۔ ایک وہ علم ہے جو انسان خود سیکھتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی علم ہے تو دکھاؤ اپنے رب کو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، سبحان اللہ۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی علوم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے تمہاری خوش گمانیاں ہیں اور یہ سارے تمہارے اٹکل پچو ہیں۔ علم وہ ہے جس کو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ نہیں لا مبدل لکلمات، کوئی اور ہے بھی نہیں جو اس کو بدلے۔ لا تبدیل، یہ خود بھی ناقابل تبدیل ہے، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا، نہ ہی کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا شک سے پاک ہے ہماری بات، قول فصل، فیصلہ کن بات ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گیا تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل پر، لا مبدل لکلمات، ساری دنیا مل کر بدلنا چاہے نہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس علم کے مسافر ہیں جس سے انسان بنتا ہے، ورنہ قرآن اور حدیث کے بغیر انسان اور جانور میں بولنے اور نہ بولنے کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں انسان، پھر اس میں طاقت لاتا ہے انہم الا کالانعام، سوائے جانور کے یہ اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو اللہ کو پہچانتا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اس میں جانور کائنات ساری آ گئی، سب اللہ کو جانتے ہیں، جن کے سامنے نہ اللہ کی کتاب ہے نہ نبی کا فرمان ہے، وہ اللہ کرے بیچارے جانور ہیں، جانور کے علاوہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، میں حدیث کو بعد میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فا عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، دنیا کی واحد زبان۔ فا کا کوئی مطلب کوئی، فا کا کوئی مطلب کوئی، لیکن یہ جو 29 حروف ہیں، ابن المنظور رحمہ اللہ نے لسان عرب لکھی ہے، لغت کی کتاب 17 جلدوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں حرفوں کی تشریح کروں تو 17 جلدیں اور تیار ہو جائیں گی حروف کی۔ وَعْلَمْ کی بجائے فَعْلَمْ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی کرو، فوراً۔ سب سے پہلا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے کہ حضرت مریم کو حمل ہوا، پھر وہ 9 مہینے پلتا رہا، پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَحَمَلَتْهُ،
تھوڑا پیچھے سے آؤں. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی اللہ کا خوف ہے. انہوں نے کہا انما انا رسول ربی، میں کوئی انسان تو ہوں نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. تو وہ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مجھے بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو راستے ہیں، حلال اور حرام. لم يمسسني بشر، میری شادی نہیں ہوئی، حلال راستہ بھی کوئی نہیں. ولم اکو بغیہ، نہ میں غلط عورت ہوں کہ غلط راستے سے بچہ پیدا ہو. دو ہی راستے، تو نہ حلال کا راستہ ہے نہ حرام کا راستہ، تو اللہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک، ایسے ہی ہو. قال ربک هو علی حی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے. وہ آگے آ رہے ہیں، وہ کہے ڈرو نہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. آخر دیوار کے ساتھ لگ گئی. اب پیچھے تو ہوں کوئی راہ کوئی نہیں رہ گیا. تو جبریل یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدھے ہاتھ یہاں سے پکڑا اور دور سے پھونک ماری. جب پھونک ماری تو میں فا سمجھانا چاہتا تھا. فحملتہ، فوراً حمل ٹھہر گیا. فحملتہ، پھر فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فوراً پھر فا آ گیا، وہ بھاگی ایک دور جگہ. پھر فاجاءها المخاض، پھر یہاں فا آ گیا. پھر فوراً ان کو دردیں شروع ہوئیں. الی جذع النخلہ، اور کھجور کے تنے کی ٹیک لگائی. اوپر شاخیں نہیں تھی، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے، ایک تو فاجاءها المخاض، اور پھر جبریل آئے. فناداها، پھر فا پہ غور کرو. فناداها، فوراً جبریل آ گئے. من تحت، پیچھے کھڑے ہو گئے. پہلے تو سامنے آئے تھے، اب بے پردی ہے، بچہ ہے. تو فناداها، پیچھے سے آواز دی. لا تحزنی، غم نہ کر بدنامی کا. قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ پانی کا جاری کر دیا. یہاں پہ پانی تھا، دیکھو یہ چشمہ آ گیا. پھر کہنے لگے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ ذرا کھجور کو ہلا. کھجور واحد درخت ہے جس کے اوپر سے شاخیں کاٹ دو تو مر جاتا ہے. باقی درختوں کی شاخیں کاٹو تو نیچے سے شاخیں نکل آتی. تو وہ مرا ہوا تنا تھا. کہا مریم اسے ہلاؤ. پیچھے سے انہیں ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تازہ کھجوریں گرنے لگی. تو پھر جبریل نے کہا کلی وشربی، کھا پی، وقری عینا، اور اطمینان رکھ، سکون رکھ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب تو جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں تو کسی سے بات نہیں کروں. بنی اسرائیل کے روزے میں چپ بھی رہنا کرتا ہے. بل ہم قوم یعدلون، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. میں بلاتا ہوں جھوٹ مارا روزہ چلے جاتا. اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو. استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو.
حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتا عیسیٰ علیہ السلام میں کا قصہ احسان نہیں کرتا سنانا ہوں چاہتا اخلق فا ویعبد کا غیری مطلب بتانا ارزق ویشکر چاہتا السوائی کہ پیدا فا میں کا کرتا مطلب ہوں ہوتا ہے سجدہ کسی اور جلدی کو کرو کرتے ہو فوراً رزق کرو، میں دیتا ہوں شکر اس لیے کسی اور کا ادا وعلم نہیں کرتے ہے ہو فعلم یہ کیا ہے، تم کرتے ہو پہلا غیری علم الی ہے العباد اللہ نازل کو وشرہم الی صاعد روزانہ میری رحمتیں پہلا تم پر علم ہے بارش کے کہ قطروں کی اللہ طرح کون برستی ہے، ہیں اور روزانہ لا تمہارے الہ الا گناہ اللہ، ایک حدیث نبوست یاد آ بن کے گئی اوپر آپ کی اٹھتے ہیں برکت میں سے۔ دیکھتا ہوں میں میرے قربان نبی جاؤں نے اپنے رب فرمایا کی رحمتوں پر والذی ما نفسی من یوم بیدہ الا والبحر لو جی یستأذن ربه في بالسماوات ان یغرق السبع ابن آدم میرے رب کی قسم والارضین روزانہ السبع یہ دونوں سمندر اللہ سے وما پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں وما اتنا زنا ہو فوقہن رہا ہے وما اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا فبعدین ظلم فی ہو رہا کفۃ ہے اتنی المیزان نافرمانی ہو رہی ہے ولا یا اللہ الہ اجازت ہو تو ہم الا چڑھ اللہ جائیں فی ہماری الکفۃ لگام چھوڑ دے لرجحت تو دیکھ ہم بہن کیسے لا چڑھتے الہ ہیں الا تو اللہ۔ سمندر کو آنے میں تو پتہ 2-4 نہیں منٹ کتنے لگیں گے سالوں 10 کے منٹ بعد لگیں آپ بچوں گے کی یہ برکت زمین سے جس پہ آپ بیٹھے یہ ہوئے میں حدیث بیٹھا ہوں سے والارض تستأذن في ان تبتلعه زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے کو اندر لے جاؤں نشان مٹا لا الہ الا اللہ والملائکۃ ایویں پڑھ تستأذن دینے فی ان تعاجلہ وتہلکہ میرے نبی نے فرشتے کہتے ہیں یا سمجھایا کہ اللہ لا تو الہ اجازت الا دے تو اللہ ہم کتنا اتر کے انہیں اڑا دیں طاقتور تیرا ہے، کھا کے تیری نافرمانی اس ذات جن کی چیزوں سے قسم روکا جس ان کے کو قبضے میں کھلم کھلا میری کر رہے جان ہیں ہے، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف ساتوں قدم نہیں زمینیں اٹھ رہے یا اللہ اجازت دے اللہ ایک کیا کہتا ترازو ہے کے جس کی پلڑے میں نافرمانی ہو رکھو، رہی زمین تو ادنا وہ چیز ہے ترازو اللہ ہی پانی بناوے ادنا گا، بندے چیز تو ہے بنا نہیں انسان سکتے۔ اعلیٰ چیز ہے تو جس کی ساتوں نافرمانی ہو زمینیں، رہی اس سے زیادہ غصہ آنا ان چاہیے کے اللہ جواب میں پہاڑ، کیا کہتا ہے سمندر، دعو عبدی فانا دریا، عالم بعبدی جنگل، منکم خاموش ہو جانور، جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ انسان، میرے اور میرے بندے کے جنات، درمیان دخل شہر، مت دو دیہات، میں اپنے بندے کو تم سے غلے، بہتر سمجھتا ہوں ان کان عبدکم معدنیات، فشحکم به وان کان عبدی اور فمنی والی عبدی چوپائے، اگر یہ تمہاری دوپائے، مخلوق تم نے پیدا کیا ہے مچھلیاں، اے سمندر ہے زمین ہے سوری فرشتوں تو پکڑو جکڑو مارو زمین تو ویسے مٹاؤ اتنی سی اور ہے، اگر میں میں اس نے کی کیا پیدا تفصیل کیا ہے بیان تو کروں؟ چپ ہو جاؤ میں ایک اپنے پلڑے بندے میں۔ کا انتظار کر رہا پھر ہوں یہ جتنا میں نظام جانوں میرا شمسی بندہ ہے جانے یہ تو وہ سارا سوال ایک اٹھتا ہے کہ پلڑ یا اللہ تو یہ جو سب ہمارے کچھ تو دیکھ اوپر رہا پھیلا ہے ہوا تو تو کچھ نظر کرتا آتا کیوں ہے، نہیں ستاروں تو کا اللہ تعالیٰ کے جہاں۔ جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ من یہ اتانی صرف نہارا 3% روشن قبلتہ ہے، من اعظم منی جودا 97% میں سمیت روشنی نفسی جوادا کریما پاس اللہ نہیں تعالیٰ ہوتی، جواب میں فرماتا ہے مقناطیسی کہ طاقت میں اتنی اس زیادہ ہے بندے کی کہ جو چیز توبہ کا اندر جاتی ہے وہ انتظار کر رہا بسم ہو جاتی ہے۔ جس رات یہ تو توبہ کرے گا میں میرے ہیوسٹن دروازے گیا کھلے تھا دیکھے جماعت میں، جس دن یہ وہاں توبہ ایک کرے گا انجینئر سے میرے میری دروازے مسلمان کھلے تھا، یہ دیکھے میں جوانی میں اس کی توبہ باتیں کرے ہیں، گا تجھے میری بانے منو رحمت تو بانے تیار منو ہے بڑا فرق بڑھاپے میں توبہ کرے گا حدیث میری ہے، رحمت تیار ہے عمر دوربین گزر والی گئی عمر دیکھے تو کٹی عشق بتا تو میں مومن عمر گزر گئی مجھے وہ نظر نہیں جانتا تھا آتا اس لیے وہ دانت کوئی ملنے نہیں کے لیے چلا آ نہیں گیا۔ جاتا لاٹھی ہاتھ میں ہے ویل چیئر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں 3% توبہ روشن کرنا ہے، چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ 97% کرے گا میں تیری روشنی توبہ کا کیا نہیں ہے۔ فائدہ اور یہ میرا جو رب کہہ رہا ہے 3% جب ہے، آئے یہ گا میرا کتنا دروازہ بڑا ہے؟ کھلا پائے گا آ تو صحیح یہاں سے مجھ سے ہے یہاں کوئی بڑا تک سخی کوئی یہ ہے مجھ سے 3% بڑا ہے۔ کرم والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا یہاں انتظار سے کرتا ایک ہوں جہاز میں اڑایا اپنے جائے بندے کی توبہ یہاں قبول پہنچنے کرنے کے کے لیے لیے، کتنا ظرف اور اس کی رکھتا ہوں رفتاروں کہ خود اللہ نے 3 فرمایا میرے لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، بولو کتنی؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہاں سے جہاز اٹھا اور اڑا، اسے اس 3% کے کنارے تک پہنچنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے، 90 ارب سال۔ اس وقت میں ہے کہ منو دبانگ نہ منو گل اردو آئی ہے، لیکن وہ تحقیق ہوتی ہے تو وہ کہتے اور لکھتے ہیں، تو باقی کتنا حق۔ پھر پہلا آسمان پکڑ کے اسی پلڑے میں اور اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے جو عرش سے جا کے لگ گئی ہے، ساری جنت اسی پلڑے میں، جہنم اسی پلڑے میں، جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، عزرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور عرش کے فرشتے بھی آئے، کل کائنات
میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 زمینیں اپنے خزانوں سمیت ایک پلڑے میں ہوں، فضا میں 2 کھرب کہکشائیں ہیں جو دیکھی گئی ہیں، جو نہیں دیکھی گئیں وہ بے شمار ہیں، ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے، یہ سارے اسی پلڑے میں ہوں۔ پہلے آسمان اور فرشتے اسی پلڑے میں ہوں، پھر دوسرے کو رکھو، پھر تیسرے کو رکھو، پھر چوتھے کو رکھو۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ ایک لشکر کو دیکھا گزر رہا تھا، نہ ادھر کچھ اس کا سرا نظر آ رہا تھا نہ ادھر سرا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، کب؟ آدم سے آخری نبی، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کا نہ اول دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے۔ اور پھر جبریل نے یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ پھر 5واں آسمان اپنے فرشتوں سمیت، اور پہلا زمین پہلے آسمان کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے، پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، 5واں چھٹے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح۔ لا الہ الا اللہ، یہ سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، عزرائیل بھی آیا، اسرافیل بھی آیا، عرش پہ فرشتے بھی آئے، جنت بھی آئی، کرسی بھی آئی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سوا ایک پلڑے میں، اور ایک اتنے سے پرچے پر لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اللہ کی پہچان پہلا علم ہے، سب سے پہلا علم۔ سارے نبی لا الہ الا اللہ جو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو دہراتے چلے آئے، تو یہ ساری طاقت کا خزانہ ہے۔ جب تک ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پورا کلمہ بھی نہیں پڑھے گا، صرف اللہ کہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو اللہ کی پہچان یہ پہلا علم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا، کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منک، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو صحابہ اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں تک ہے، ان کا لا الہ الا اللہ یہاں سے نکلتا تھا۔ تو لشکروں کے لشکر وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ، ہمارے بر صغیر میں تو اللہ کہتے نہیں، خدا کہتے ہیں۔ مجھے تو مولویوں سے گلا ہے، لوگوں سے بھی گلا ہے، بھائی خدا کہو جائز ہے، لیکن میرے رب کا نام اللہ ہے، جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک نور چلا ہے۔ قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ۔ میری بات غور سے سنیے، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی،
آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کی سردار ہے. 4 کتابیں، صحیفے، جو کچھ بھی اترا ہے ان سب پہ جو سردار کلام ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں. پہلے ہی اس نے کہا اللہ، میرا نام ہے اللہ، خدا نہیں، اللہ. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مدد کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے. لا کی تلوار عرش سے چلی ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. لا پہلے نفی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہ نفع دے نہ نقصان دے. عزت کا مالک وللہ العزت، نفع کا مالک تؤتی الملک من تشاء، نقصان کا مالک تنزع الملک ممن تشاء، رزق کا مالک یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دے ویقدر، تنگ کر دے، عزت دے وتعز من تشاء، ذلیل کرے وتذل من تشاء، زندگی دے یحیی، موت دے یمیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو تو شفا دے، مانگو تو عطا کرے. ادعونی استجب لکم، اور کبھی مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح. ہر وقت کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہوں. یا اللہ اتنے بندے تجھے پکارتے ہیں، تینوں سارے کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. کیا خوبصورت. بیٹا عربی سیکھو اگر قرآن سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولانا آپ کے محتمم ہیں، سارے بچوں کے نام ان کو نہیں آتے ہوں گے. یہ کیا ہیں پولیس کے؟ سی پی او. ان کو اپنے پولیس کے آدمیوں کے ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. اتنے زیادہ ہیں، کہاں کہاں کوئی یاد کرے. میرا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا. اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، الداع الف لام لگا ہوا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام نسل کو جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا. دعوت الداعی، میں اس کی نسل اصل سب جانتا ہوں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مجھے پکارا. جتنے پکارنے والے ہیں سب کی سنتا ہوں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. 2 حدیثوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اول، تم آخر، تم اگلے، تم پچھلے، تم نئے، تم پرانے، تم زندہ، تم مردہ، تم جن، تم انسان، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے، تم بڑے، تم کالے، تم گورے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. قاموا فی صعید واحد. اور کیا کرو؟ فسألونی، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو. میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں. یہاں ایک اور آ جائے، ہم دونوں اکٹھے شروع ہو جائیں تو ایک شور ہوگا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا. اور میرا اللہ کیا کر رہا؟ لا الہ الا اللہ. آدم سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن، کالے گورے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، گونگے بہرے،
سارے کٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو. خرب انسان و جناتوں نے کٹھے مانگا تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ قول عن قول، مجھے کسی کے سننے میں غلطی نہیں لگتی. لا یشغلہ سمع عن سمع، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں. ولا یلہیہ قول عن قول، اور تم سب کا اکٹھے بولنا وہ میرے سامنے الفاظ کو اوپر نیچے نہیں کرتا، نکھیڑ کے الگ الگ سب کی ایک وقت میں سنتا ہوں. یہ رب بھی آدھا بھائی لینا لاتے آؤ تو مڑتا کروڑوں سال تک صرف منگنے چ لگ جانا، لگا تھا کٹھے مانگو. اور پھر جو مانگا ہے آتیت کل انسان مسئلہ، وہیں میں نے سب کچھ دے دیا. اللہ کو دینے کے لیے کوئی شب بناونی تو نہیں پمدی نا، تو کن فیکون ہے، کن فیکون ہے. جنت میں جا کے دیکھ لینا کن فیکون ہوگا. اللہ اپنے بندے کو طاقت دے گا کن فیکون کی. یہاں عورت، یہاں آدم کا پتلا بنایا، جنت میں خدام بنائے کن فیکون کے ساتھ. یہاں مرد عورت سے بچے پیدا کیے. وہاں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح بہتے ہیں. اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے. جب اللہ کسی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. جنت کی حور بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. وہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے بنی ہے. چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے. 125 فٹ اس کا قد ہے. اس کے سر کے بال 125 فٹ کی لمبائی میں اس کے آکے ایڑیوں کو چھوتے ہیں. جب وہ ایسے سر ہلاتی ہے اور اس کے بال ہلتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں، خوشبو پھیل جاتی ہے. اور وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اسے تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے. لا یبصقون، لا یمتخطون، لا یستنشقون، لا یبولون، لا یبرزون، لا ینامون، لا ینعسون، لا یحرمون، لا یموتون. یہ ساری نفیاں میں نے سنا رہا ہوں. تھوک نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، دانت نہیں ہلیں گے، اینک نہیں لگے گی، چشمے نہیں لگیں گے. ایسے قاری صاحب کو پتہ چلے گا یہ تو لاکھوں حفاظ ان کے پیچھے ہوں گے، ہم تو ان کی گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو اللہ نے ان سے کام لے لیا ہے. میرے خیال ان کو تو عین آئی ملے گی جو میں بیان کیا کرتا. تو وہاں کن فیکون ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈالتا ہے اور اس نہر سے لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر فرشتے خیمہ لگاتے ہیں موتی کا. ایک موتی کا خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ہوتا ہے. اس میں اللہ ان کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتی ہیں این رجالنا این خطابنا این من نحن لہو. ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارا چاہنے والا؟ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، موت نہیں. نحن الناعمات فلا نبعث، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. نحن الراضیات فلا نسقط، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں کی. تو میں کہہ رہا تھا وہ تھوک ڈالے، تھوک نہیں آتا، وہ زور لگا کے رالیں رولیں کٹھی کر کے سمندر میں تھوک ڈالے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے سفر کروائے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں. میں جب بھی سمندر میں اوپر چھت پہ چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا، اس کے الفاظ میں کیا رس ہوگا.
اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی ہے جس سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو اللہ سے، مدد اللہ سے۔ کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں، وہ پتھروں کے آگے جھک گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں، تو وہ جھوٹ میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں، حرام راستوں پہ چلے گئے۔ روٹی کی تو کھاویے، روٹی کی تو کھاویے، بچنوں کی تو پا لیے۔ اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ، بولو رب العالمین۔ اللہ نے آخری لفظ بولو قل اعوذ برب الفلق، پھر آخری سورت قل اعوذ برب الناس، پھر نماز الحمدللہ، پھر رکوع میں سبحان ربی، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں کہ سبحان ربی۔ کتنی رب کا کتنا تکرار ہے، رب 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 رب، پالنے والا پالنے والا پالنے والا پالنے والا۔ لیکن مسلمان برے سے برا بھی ہونا، اس کے آگے پتھر رکھ دو، انہوں سجدہ کر لیا، میں کافر ہوں، میں نہیں سجدہ کر لوں۔ اسے توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اسے رب ہونے میں شک پڑتا ہے۔ آٹھوں بازار میں جھوٹ چل رہا ہے، آٹھوں بازار میں دو نمبری چل رہی ہے، پورے پاکستان میں دو نمبری چل رہی ہے۔ اسلامی ملکوں میں پھرا ہوں، دیانتداری نظر نہیں آتی، سچائی نظر نہیں آتی۔ رب ہونے میں دھوکہ لگا، رب ہونے میں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیوجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، وہ پاگل تینوں روٹی کھوا کے میں تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ پھر اللہ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ اچھا یہ بتا، آج تو دکان پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، سارے محکموں میں رشوتیں چل رہی ہیں، سارے بازاروں میں دو نمبریاں چل رہی ہیں، روٹی کی تو کھاوی ہے، روٹی کی تو کھاوی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا یہ بتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں رزق کون دے رہا تھا؟ تیری ماں دے رہی تھی، تیرا باپ دے رہا تھا، یا تو خود لے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اور کیا تو اکیلا ماں کے پیٹ میں تھا؟ تیرے ساتھ کروڑوں بچے تھے، کسی سے غافل ہوا، کسی کو رزق نہ پہنچا ہو؟ اور 7 رنگ ہے ٹوٹل روشنی میں، 7 رنگوں سے دنیا بنی ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملایا ہے کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا؟ اور یہ اس سے بھی باریک، یہ جو یہاں لکیریں ہیں، یہ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا، 1890 میں، کہ یہ لکیریں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ یہ لکیریں لگاتا ہے، اور ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی۔ آپ لوگ انگوٹھی لگواتے ہیں نا، فائلوں پر انگوٹھے لگتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتا ہے تو کون ہڈیاں جمع کرے گا، کتھو کرے گا؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اب مر گئے، مٹی ہو گئے، چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، چورا چورا، انہیں کون زندہ کرے گا؟ لگا تھا بلا ویکھ لویں قادرین، میری قدرت، الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا پورا تیرا ہی ہوگا، لکیریں دیکھ لینا تیری ہوں گی، تیری لکیریں بھی نہیں بدلوں گا، انہی لکیروں کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تمہیں یوں اٹھا دے گا جیسے زجرہ کہتے ہیں۔ چرواہا جب جانوروں کو واپس بلاتا ہے نا شام کو، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، تو ایک آواز نکالتا ہے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں۔ اس آواز کو جانور سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں واپسی کی آواز دے رہا ہے، تو سارے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ عربوں سے بات کر رہا ہے نا،
کہہ رہا جیسے تمہاری آواز پر بکریاں واپس آتی ہیں، میری آواز پر تم قبروں سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پہلا تعارف اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھو میں ایک کاپی پہ صفر لکھتا ہوں اور 100 صفحے صفر سے بھر دیتا ہوں، کچھ لکھا ہے میں نے، یہ کچھ بنا ہے؟ بولو۔ اگر میں شروع میں ایک لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہر صفر دوسرے کو طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا۔ اس ایک کو ہٹا دوں تو پھر صفر ہے۔ اکائی اللہ کی ہے، وہ ہے تو زمین ہے، وہ ہے تو آسمان ہے، وہ ہے تو مشرق و مغرب ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ پاکیزہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں، تمہیں اللہ کی قدرت پتے پتے میں نظر آئے گی، چلتی چونٹی میں نظر آئے گی، اڑتے عقاب میں نظر آئے گی، کوئل کے کوک میں نظر آئے گی، شیر کی دھاڑ میں نظر آئے گی، ہاتھی کے چنگاڑ میں نظر آئے گی، بارش کے قطروں میں نظر آئے گی، کوس و قزح کے رنگوں میں نظر آئے گی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی، اس کی قدرت عقاب کی جھپٹ میں نظر آئے گی۔ یہ تھنوں کا نکلتا دودھ تو دیکھا کرو، پیدا ہوتے جو ویکھن لگ جانے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا، میں تو ذمہ داروں کا بیٹا ہوں تو میں آپ دادا بن گیا۔ وہ ہمارا جانور رکھنا ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ وہ چارہ کھلایا، پانی پلایا، اندر گوبر بنا، اندر خون بنا، اے دودھ کتھوں آ گیا؟ نسقیکم من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ایک طرف ناپاک گوبر ہے، ایک طرف ناپاک خون ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ تمہیں نکال کے پلاتے ہیں، سائغا للشاربین۔ کیا بھینس نے بنایا؟ کیا گائے نے بنایا؟ کون یہ دودھ جانور سے نکال رہا ہے، انسان سے نکال رہا ہے، عورت کے چھاتی سے نکل رہا ہے؟ یہ سب آسمان والے کا نظام ہے۔ تو بیٹا پہلے اللہ کو پہچانو، الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ وہ جو مر گئے انہیں پکارتے ہو اللہ کے بندو، کیا کرتے؟ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر اللہ نے انہیں موت دے دی، ادھر کیوں جاتے ہو؟ اس سے مانگو جو کہتا ہے میں زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں، لا زمان و لا مکان ہوں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ میں زمانے کی قید میں ہوں نہ مکان کی قید میں ہوں، اور دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، اور سوچنا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا، تعریف کرنا چاہو تو لا یصفہ الواصفون، تعریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اتنی دوری کے بعد ساڑھی کیا سننی ہے تو کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اسی وقت میں تمہاری شارت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ نہ سمجھنا رات کی تاریکی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ویندا پیا، بیٹھے موج مستی کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم تین ہو، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 5 بدماشی کر رہے ہو، چھٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، زیادہ ہو کم ہو، وهو معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، من ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ میرا زور سے بولو، ابھی میں بول رہا ہوں سن رہا ہے، آہستہ بولو سن رہا ہے، اور آہستہ یہ بھی سن رہا ہے، اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا کسے کہتے ہیں؟ زبان بند، ہونٹ بند۔ میں نے کچھ کہا ہے، میں نے خود نہیں سنا، اللہ کہتا میں سن لے، جو تمہاری زبان نہیں بولتی میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تو تمہارا اچھا برا نہیں سن رہا، تمہارا غلط صحیح نہیں دیکھ رہا۔ آج میں نے مہلت دی ہے،
لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن آئے گا جب تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہے. یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. یہ دنیا ہے، یہاں شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا. پھر ایک دن آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جہنم کو لائے گا. وازلفت الجنۃ للمتقین، اللہ جنت کو لائے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ترازو کو قائم کرے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ پل کو، جہنم کے اوپر پل کو قائم کرے گا. پھر وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، پھر تم اکیلے 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 میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، ننگے بدن، ننگے جسم. اور اللہ ترازو کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا آتیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے فیصلہ باد میں بہت کچھ دیا تھا، دکھا کیا کر کے لایا ہے. آج تو بھاگ نہیں سکتے. میں وکیلوں میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا آج تم دوسروں کی فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. لہذا سوچ سمجھ کے فائلیں اٹھانا، ایک دن اللہ کے سامنے آنا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، دو نمبری نہیں چلے گی. علیم بذات الصدور. تو میرے عزیزو، میرے بچوں، سب سے پہلا علم ہے اللہ الحی، زندہ، موت سے پاک، القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا. قیم، میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. نفل شروع کرنے سے پہلے یہ دعا لمبی ہے، میں نے پہلا جملہ پڑھا ہے. اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا. یمسک السماوات والارض ان تزولا، تو نے تھاما ہے زمین کو اور آسمان کو گرنے سے، پھٹنے سے. الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو تو چلاتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو تو چلاتا ہے. یغشی اللیل النہار، دن رات کو تو لے کر آتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بادلوں کو تو لے کر آتا ہے. انا سببنا الماء صبا، بارش تو برساتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، زمین کو تو پھاڑتا ہے اور ان سے پھول پھل غلے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تو نکالتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو. اے الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون. تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جانو. پہچان وہ جو